صاحب اس فیصلے پہ کیا کامنٹ کرتے ہیں. ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. سپریم کورٹ کے ججز کو ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ تاریخ بنی ہے پاکستان میں کہ کبھی بھی ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس کی جو پہلے سنا انہوں نے تقریباً 3 مہینے جو کیس سنا اور اس کے بعد جو آج ججمنٹ آئی ہے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی ججمنٹ نہیں آئی. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے. ججمنٹ کیا آئی ہے؟ ججمنٹ یہ آئی ہے کہ 5 کے 5 ججز نے یہ آج فیصلہ کر لیا کہ جو بھی نواز شریف کہہ رہے تھے کہ مے فیئر کے فلیٹس کس پیسے سے آئے، کیسے پیسہ گیا، قطری کا خط، 5 کے 5 ججز نے مسترد کر دیا. جب جے آئی ٹی اناؤنس کی ہے تو اس کا مطلب کہ انہوں نے جو بھی ایکسپلینیشن دیا تھا کہ منی ٹریل کیسے آئی، سورس آف انکم کدھر سے تھی، آج اب سب کے سامنے، آج ساری قوم کے سامنے جو فیصلہ آیا، جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ آیا، متفق 5 ججز کا فیصلہ، اس کا مطلب کہ جو بھی انہوں نے ایکسپلینیشن دیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ سورس آف انکم اور منی ٹریل وہ مسترد کر دی گئی ہے، یعنی کہ وہ جھوٹ ہو گیا ہے. اور 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز جو فیوچر جو بننے جا رہے ہیں چیف جسٹسز، ابھی سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ اس کو ڈسکوالیفائی کرو. انہوں نے کہا قوم سے جھوٹ بولا، صادق اور امین نہیں رہا نواز شریف. یہ 2 ملک کے سینئر سپریم کورٹ کے ججز اور یہ وہ جو انشاءاللہ جا کے مستقبل کے چیف جسٹس بنیں گے. اس لیے میں آج ساری پاکستانی قوم کی طرف سے نواز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے، وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے، اور کم از کم تب تک یہ جو 60 دن جب تک جے آئی ٹی اپنا فیصلہ نہیں کرتی تب تک فوری طور پہ استعفیٰ دے. یہ کیوں دے؟ سب سے پہلے تو جس طرح کی آج ججمنٹ آئی ہے، کس طرح نواز شریف اس ملک کے سربراہ رہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی اخلاقی اتھارٹی رہ گئی ہے؟ کیا اخلاقی جواز رہ گیا ملک کا پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ کیونکہ ان کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی. یہ جے آئی ٹی جو ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی، ان کی اور ان کی فیملی کو، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح عزیر بلوچ کے اوپر جے آئی ٹی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. تو جب پرائم منسٹر کو یہ انویسٹیگیٹ کرے گی اور سوالات پوچھیں گے اور ان کی فیملی کو، تو کیا ان کے پاس اخلاقی جواز ہے آج پرائم منسٹر رہنے کا؟ دوسرا پوائنٹ کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اور آج پھر کہا ہے کہ جو نیب ہے وہ فیل ہو گئی، اور جو پاکستان کے انصاف کے ادارے ہیں جن کا کام تھا کہ شروع میں انویسٹیگیٹ کرتے، جب یہ پیناما کے انکشافات ہوئے ہیں، تو وہ تو ادارے پھر بھی پرائم منسٹر کے نیچے رہیں گے اگر یہ 60 دنوں میں، سوائے جو 2 فوج کے ادارے ہیں جو انہوں نے میرے خیال میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کو کہا ہے، اس کے علاوہ تو سارے ادارے پھر نواز شریف کے نیچے رہیں گے. تو کیسے وہ انویسٹیگیشن صحیح طرح کریں گے؟ اس لیے میری قوم کی طرف سے اور میری ڈیمانڈ ہے نواز شریف آپ استعفیٰ دیں، کیونکہ آپ اگر آج استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ چھوڑیں کہ آپ نہ انویسٹیگیشن صحیح طرح ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کی تو سیاسی موت اور آپ کے پیسے کا جو آپ کی کرپشن کا پیسہ ہے آپ کو تو اس کا خطرہ ہوگا، تو آپ نے تو ان کو کام کرنے نہیں دینا. لیکن دوسرا، ملک میں اتنے مسئلے مسائل ہیں، یہاں بجلی کا اس طرح بڑا مسئلہ بن چکا ہے، لوڈ شیڈنگ کی انتہا ہے، یہاں اکانومی کا تباہی ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے، ٹریڈ بیلنس میں بھی، اکانومی کے اندر بھی. تو آپ کس طرح ملک کو توجہ دیں گے یا اپنے آپ کو بچائیں گے اس کیس سے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آج فوری طور پہ آپ ریزائن کریں. اگر 60 دن میں آپ کلیئر ہو جاتے ہیں تو آپ واپس آ جائیں. آپ نے یہی یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا
کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کر کے پھر واپس آئیں. اور آپ کو آج خاص طور پہ جو آج کہا گیا ہے، اور اسپیشلی 2 سپریم کورٹ کے ججز نے جو کہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نا صادق ہے اور نا امین ہے، کس طرح آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں؟ کون سی دنیا کے اندر اگر پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کے الزامات ہوں، دنیا میں کون سا پرائم منسٹر رہ سکتا ہے؟ اور ریفرنس کی بات کی ہے. میں آج خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں جو نکلے سڑکوں پہ، جس کی وجہ سے اتنی بڑی جدوجہد ہوئی، میں ان ساروں کو آج مبارک دیتا ہوں. ان ساروں کو خوشی بنانی چاہیے کہ کبھی بھی اس طرح کی ایک سٹرگل کے بعد ایک اتنا بڑا کیس نہیں ہوا، اور جس کیس کے اندر اب مزید پرائم منسٹر کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، اب جے آئی ٹی بنے گی اور انویسٹیگیشن ہوگی، اب اور چیزیں کھلیں گی. تو قطری خط تو مسترد ہو ہی گیا ہے، لیکن اب باقی جو منی ٹریل ہیں، جو ان کے جو ہدایبہ پیپر ملا ہے جس کا اتنا بڑا فراڈ ہے، وہ بھی کھلے گا. جو اسحاق ڈار نے میجسٹریٹ کے سامنے ایفیڈیوٹ دیا، وہ سارا سامنے آئے گا. یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر پاکستان کے اندر عوام سڑکوں پہ نہ نکلتی، اپنی ڈیمانڈ نہ کرتی کہ ہمیں احتساب چاہیے، ہمیں احتساب پٹواریوں کا نہیں چاہیے، ہمیں احتساب ان لوگوں کا جو پاور میں آ کے کرپشن کرتے ہیں ان کا احتساب چاہیے. وہ ہوتا نہ اگر اس طرح کی ہمارے لوگ مارے نہ کھاتے، سڑکوں پہ نہ نکلتے. مشکل وقت میں، یعنی گرمی کے اندر، یہ پچھلی گرمیوں میں جس طرح پبلک نکلی ہے سڑکوں پہ، میں خاص طور پہ آج سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی جدھر بھی میرے کارکن ہیں آج، ان کو آج خوش ہونا چاہیے کہ اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ کہ اب جو پرائم منسٹر کی مزید اور تلاشی لی جائے گی، یہ جو 60 دن ہے اس پہ تو اب اور تلاشی لی جائے گی، وہ جو کہ عدالت میں نہیں ہو سکی. اور ساری جو اور پرائم منسٹر کو پیش ہونا پڑے گا جے آئی ٹی کے سامنے، ان کو اور ان کی فیملی کو پیش ہونا پڑے گا. تو یہ ہونا ہی نہیں تھا اگر یہ ہمارے کارکن جدوجہد نہ کرتے اور سڑکوں پہ نہ نکلتے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیصلہ تو جو بھی آنا تھا، میں نے آپ کو سب سے ساروں کو پہلے سے کہا کہ مجھے قبول ہونا تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ٹرائل ہی ہوئی، جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہی ہوئی ہے، اسی میں تاریخ بن گئی ہے. اور یہ جو مزید آج فیصلہ آ گیا ہے، اب یہ جو باقاعدہ جے آئی ٹی بنے گی، اور جو 2 ججز کیا بیٹھے ہیں، میں نہیں اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. دیکھیں جی، دیکھیں، پہلے تو سپریم کورٹ سپروائز کرے گی، اور سپریم کورٹ نے یہ واضح کہا کہ نیب کے اوپر انہوں نے ریفرنس دی کہ نیب کے اوپر تو جو نیب کی کارکردگی ہے وہ تو بالکل گھٹنے ٹیک بیٹھی ہے طاقتور کے سامنے اور نواز شریف کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ اب سپریم کورٹ اوورسی کرے گی. لیکن بہرحال یہ سوائے 2 اداروں کے جو کہ فوج کے ادارے ہیں، باقی تو سارے پرائم منسٹر کے نیچے ہوں گے. اور اس لیے نواز شریف کو کسی صورت اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ ادارے نہ کام کریں. اگر وہ دیکھیں، اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو وہ ان کی کتنی توہین ہوگی کہ ملک کا پرائم منسٹر جے آئی ٹی بلا رہا ہوگا، ایک آفیسر، ایک سرکاری آفیسر ان کو بلا رہا ہوگا اور ان سے پوچھ رہا ہوگا، جس طرح وہ ظاہر بلوچ کو بلا کے پوچھے گا، اس طرح نواز شریف کو پوچھے گا. کیا عزت رہ جائے گی پرائم منسٹر کی؟ نواز شریف لاسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، کس چیز کی مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں؟ کہ 2 سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ پرائم منسٹر جھوٹا ہے، اور باقی جو 3 ججز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جو چیز کہی ہے، ایک چیز نہیں مانی انہوں نے، قطری خط نہیں مانا. اس لیے تو انہوں نے جے آئی ٹی پوائنٹ کیا. یعنی 5 کے 5 ججز نے
जो भी इन्होंने डिफेंस पेश किया सुप्रीम कोर्ट पे वो मुस्तरद कर दिया, तो इसकी खुशियां बना रहे हैं, झूठ बोलने की खुशियां बना रहे हैं। दिन की मोहलत मिली है सिर्फ मोहलत मिली है 60 दिन की। और 60 दिन में पता चल जाएगा जी। इंशाल्लाह 60 दिन तक हम कर लेंगे इंतजार, शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। लेकिन ये मैं आज जो हमारे अपने कारकुन हैं जिधर भी वो हैं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खुशियां बनानी चाहिए। थैंक यू। नवाज शरीफ इस्तीफा दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब एक दफा फिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और